بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ احادیث میں سورہ کہف کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی بالخصوص ہدایت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان میں ایک روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں تو اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا۔ قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ صرف خیر کے طور پر نہیں ہیں یا قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ان کا زندگی سے گہرا اور ایسا تعلق ہے جو کسی ایک وقت کے لیے محدود نہیں، بلکہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے اس وقت تک وہ چیز انسان کے لیے ایک نمونہ بنی رہے گی۔ یعنی زندگی میں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جن میں اس واقعے سے مدد ملے گی، اس لیے کہ وہ واقعہ انسان ہی سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کو مختلف حالات اور مختلف زمانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کی واقفیت کے لیے اور اس کو اپنے معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ایسے قرآنی واقعات سے مدد ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس زمانے کا ہے جب مشرکین کا دور دورہ تھا اور شرک کا رواج تھا۔ ایسے وقت میں چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لے آئے تھے، مگر انہیں اس کی خاطر انتہائی اذیتوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی اور اس میں آ کر سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو اللہ کے حکم سے 309 سال تک سوئے ہی رہے، اور 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ ان سالوں کے دوران جب اصحاب کہف دائیں اور بائیں کروٹیں بدل رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے کہ کتے نے اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصحاب کہف دائیں اور بائیں جانب کروٹیں بدل رہے تھے تو کتا کیوں نہیں پلٹ رہا تھا؟ ہم میں سے اکثر نے سورہ کہف سینکڑوں مرتبہ تلاوت کی ہوگی، مگر شاید ہی کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہو کہ قرآن نے کتے کے پلٹنے کا ذکر کیوں نہیں کیا، حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ اصحاب کہف کو دائیں بائیں جانب پلٹایا جاتا رہا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن پیدا نہ ہو۔ ایک جرمن طبی سائنسدان نے کہا، ایک دن میں سفر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے قرآن مجید کا ترجمہ شدہ نسخہ پیش کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ نوجوان کے جانے کے بعد کسی کو شرمندہ کیے بغیر اسے کوڑے میں پھینک دوں۔ میں اسے بھول گیا اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ پرواز طویل اور بور تھی۔ جیب میں رکھا وہ نسخہ یاد آیا تو میں نے اسے نکال کر ورق الٹنے شروع کی۔ میری نظر سورہ کہف پر پڑی تو میں نے پڑھنا شروع کی اور 2 آیات نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم دیکھتے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو غار میں دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا تھا، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ اور پھر تم خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور تمہیں ان سے خوف آ جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں نیند کے دوران پلٹایا جا رہا تھا تاکہ ان کے جسموں پر زخم یا سڑن نہ بنے، کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایک ہی حالت میں تھے۔ لیکن مجھے جس بات نے حیران کیا وہ پچھلی آیت جس میں بتایا گیا کہ سورج کی روشنی غار میں داخل ہوتی تھی مگر ان کے جسموں پر براہ راست نہیں پڑتی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعائیں روز غار میں آتی تھیں مگر انہیں براہ راست نہیں چھوتی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی مریض کو طویل عرصے تک ایک ہی حالت میں رہنا پڑے تو کمر یا جسم پر زخم نہ بننے کے لیے جگہ ہوادار ہونی چاہیے اور بالواسطہ سورج کی روشنی پڑنی چاہیے، یعنی کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں پڑنی چاہیے بلکہ بالواسطہ سورج کی روشنی پڑنی چاہیے۔ پھر جب اس نے اگلی آیت پر غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی نیند کے دوران جسم کو حرکت دینا زخموں اور سڑن سے بچاتا ہے، مگر جس بات نے اسے انتہائی حیران کیا وہ یہ تھی کہ کتا تو نہیں پلٹا جا رہا تھا، وہ صرف غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ 309 سال تک اس کا جسم نہ گلا اور نہ ہی سڑا۔ یہ بات اس جرمن ڈاکٹر کو مزید تحقیق پر ابھار گئی۔ اس نے کتوں کی جسمانی بناوٹ کا مطالعہ کیا اور حیرت انگیز طور پر دریافت کیا کہ کتوں میں جلد کے نیچے ایسے غدود پائے جاتے ہیں جو ایک خاص مادہ خارج کرتے ہیں۔ یہ مادہ جسم میں زخم یا سڑن کو پیدا ہونے سے روکتا ہے جب تک کتا زندہ ہو، خواہ وہ حرکت نہ بھی کرے۔ اسی لیے اصحاب کہف کا کتا پلٹنے کا محتاج نہ تھا۔ یہی قرآنی معجزہ اس جرمن سائنسدان کے قبول اسلام کرنے کا سبب بنا۔ یہاں یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس غیر مسلم سائنسدان نے صرف پہلی مرتبہ سورہ کہف پڑھتے ہی ان نقطوں کو محسوس کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اصحاب کہف نے اللہ کے دین اور اپنے عقیدے کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا اور ہر طرح کے خطرے کو قبول کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ انہیں محفوظ رکھا اور دوسرے یہ کہ اللہ نے چاہا کہ دنیا سیکھ لے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک ایک طرح کی نیند میں رکھا۔ وہ دیکھنے میں سوئے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے مگر سو رہے تھے۔ پھر انہیں تب اٹھایا جب وہاں اہل ایمان کا غلبہ ہو چکا تھا اور حالات بدل چکے تھے، تب ان کی بڑی قدر ہوئی، لیکن اللہ نے نمونہ دکھا دیا اور اس کو قرآن میں بیان کر کے دائمی بنا دیا تاکہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے سامنے یہ بات رہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے، چاہے وہ معجزے کے طور پر ہی صلہ عطا فرمائے۔ یہ معجزے ہی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا فضل فرمایا، ان کو 300 سال سے زیادہ تک ان کی غذا نہیں پہنچی مگر پھر بھی ان کا جسم نہ سڑا اور نہ ہی گلا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے ایسی روحانی غذا کا انتظام کیا جس سے ان کا جسم بھی محفوظ رہا اور وہ خود بھی محفوظ رہے۔ اس واقعے سے بجا طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پل بھر میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ ان کو اتنی لمبی مدت تک زندہ رکھنے کا یہی راز تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کس طرح حالات بدلتا ہے اور قربانیوں کا صلہ کیسے عطا کرتا ہے۔ دشمنان اسلام نے اصحاب کہف پر زور دیا تھا کہ تمہیں ہمارا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے، لیکن انہوں نے عزم و ہمت سے کام لیا اور صاف اعلان کر دیا کہ ہم نہ تو کفر کا ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تمام اسباب آرام و راحت چھوڑ کر غار میں چھپ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک جذبہ اور قربانی کا انہیں غیر معمولی صلہ عطا فرمایا اور ان کو ایک معجزہ بنا دیا۔ وہ 300 سال سے زیادہ تک غار میں سوتے رہے، پھر جب وہ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ جب تم سوئے تھے اس وقت کفر کی مسموم ہوائیں چل رہی تھیں جن میں تمہارا دم گھٹ رہا تھا، لیکن جب تم بیدار ہوئے تو اب ایمان کی باد بہاری چل رہی ہے اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یقین کامل کی دولت سے مالا مال کرے اور ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔